السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ نماز کے ارکان پہ کئی دن پہلے گفتگو ہوئی، اور ان دروس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نماز کے ارکان، نماز میں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس قدر اہمیت ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز انسان جان بوجھ کر ترک کر دے تو نماز نہیں رہے گی، نماز باطل ٹھہرے گی۔ اور ارکان میں سے کوئی چیز اگر بھول کر چھوڑ دی جائے یا مسئلے کا علم نہ ہو اس لیے چھوڑ دی جائے تو وہ رکن جو چھوڑا گیا ہے، وہ ارکان جو ترک کیے گئے ہیں، وہ جس رکعت کا حصہ تھے وہ رکعت جو ہے وہ ملغا ہوگی، وہ کینسل ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ دوبارہ رکعت ادا کرنا ہوگی۔ جبکہ کچھ چیزیں نماز میں ضروری ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ غلطی سے رہ جائیں، بھول کر رہ جائیں تو سجدہ سہو سے ان کی تلافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ وہ تشہد ہے، التحیات ہے، جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اگر غلطی سے رہ جائے اور آپ نماز کے آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیں، بھول کے سجدے کر لیں تو التحیات کی تلافی ہو جائے گی، سجدہ سہو التحیات کے متبادل بن جائیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں نماز میں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، ان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایسی چیزوں کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے۔ کئی ارکان اور فرائض پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ جو آدمی صحت مند ہو، نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو اور نماز فرض ہو تو نماز میں قیام، کھڑے ہونا، یہ پہلا رکن ہے۔ اور نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا، پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہیں جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ نماز کا دوسرا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور تیسرا رکن ہے۔ رکوع میں جانا اور وہاں اچھی طرح ٹھہرے رہنا، اطمینان سے رکے رہنا، یہ 2 رکن ہیں، اور اس طرح کر کے نماز کے 5 ارکان ہو گئے۔ رکوع میں جانا رکن، اور رکوع میں جانے کے بعد ٹھہراؤ اختیار کرنا، وہاں کچھ دیر رکے رہنا، یہ 2 رکن ہیں۔ اور پھر رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اچھی طرح ٹھہراؤ اختیار کرنا، یہ بھی 2 رکن ہیں، یعنی کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے اور اچھی طرح کھڑے رہنا ہے، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے 2 رکن ہیں۔ پھر سجدے میں جانا،
اور سجدے میں پہنچنے کے بعد کچھ دیر وہاں پہ رکے رہنا، ٹھہراؤ اختیار کرنا، اطمینان سے سجدہ کرنا، یہ بھی ایک رکن نہیں بلکہ 2 رکن ہیں۔ اور اب تک جو میں نے ارکان ذکر کیے ہیں یہ وہ ہیں جن پہ تفصیل کے ساتھ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کا درس اس میں 2 ارکان پہ گفتگو ہوگی، 2 فرائض پہ گفتگو ہوگی۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اٹھنا، بیٹھنا اور اچھی طرح بیٹھ جانا، یہ 2 رکن ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور اچھی طرح بیٹھنا، اطمینان سے، سکون سے، یہ نماز کے 2 ارکان ہیں، 2 فرائض ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان 2 کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ نماز کے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، نماز کے فرائض کی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ ہمیں پتا چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام پیش کیا۔ پہلے کیا کیا ہے؟ بعد میں سلام۔ آپ مکہ سے مدینہ آئے، آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ پہلے سلام کے پہلے نماز؟ حدیث پہ غور کیا کریں، توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ صحابی آئے ہیں، نبی علیہ السلام مسجد میں موجود ہیں، انہوں نے پہلے نماز ادا کی ہے، پھر آ کر آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور آپ نے کیا کہا ہے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ میرے صحابی واپس جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائی یہ صحابی نماز پڑھ کر آئے تھے کہ نہیں پڑھ کر آئے تھے؟ اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھی۔ صحابی واپس چلے گئے، دوبارہ نماز پڑھی، پھر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے جیسی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ کے طریقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے مولوی کے طریقے کے مطابق پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اس حدیث پہ غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو واپس کر رہے ہیں؟ صحابی کو عام آدمی نہیں ہوتا، اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، بہترین عالم دین ہوتا ہے، اللہ کا ولی اور بزرگ ہوتا ہے، اور آپ نے 2 دفعہ واپس کیا ہے، تیسری دفعہ پھر کہا واپس جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی پھر گئے، تیسری بار نماز ادا کی، واپس آئے اور آپ کو سلام کیا۔ یہ سلام کتنی دفعہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صحابی مسجد سے باہر چلے گئے تھے؟ کہاں تھے؟ تو اس سے کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ اپنے گھر میں رہ کر ایک کمرے میں جائیں سلام کریں، دوسرے کمرے میں جائیں وہاں بھی سلام کریں، پہلے کمرے میں واپس آئیں پھر سلام کریں۔ میرے بھائی اس سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کو ثواب ملنا ہے۔ السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کتنی نیکیاں؟ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے۔ اور ہم السلام علیکم کی جگہ کمرے میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی گالی دیتے ہیں، لڑائی ہو نہ ہو گالیاں، گالی کسی ہاتھ میں بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن مجھے زیادہ تعجب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو لڑائی کے علاوہ بھی پیاروں محبت میں گفتگو کرتے ہوئے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ مسلمان کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ اکبر کہے گا، کبھی سبحان اللہ کہے گا، کبھی الحمدللہ کہے گا، کبھی ماشاء اللہ کہے گا، اس زبان سے بار بار اللہ کا نام جاری ہوگا۔
تو بہرحال صحابی کو جب آپ نے تیسری بار کہا کہ صحابی واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو صحابی گئے، نماز پڑھ کر واپس آئے، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کتنی دفعہ ہو چکا ہے؟ 3 دفعہ نماز پڑھ چکے ہیں، چوتھی دفعہ آپ پھر مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ قسم کس کی اٹھائی ہے؟ جبکہ نبی اسلام سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں کہا آپ کے سر کی قسم، آپ کے ہاتھ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، آپ کے قدمین کی قسم، نہیں، آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی قسم جب بھی اٹھائیں کس کی اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی اسلام نے کہا ہے۔ بھائی کہتے ہیں یہ بات پہ شرک کہتے ہیں، بھی ہم نے نہیں کہا، نبی اسلام کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو نبی اسلام سے بات کریں، یہ احادیث آپ کی ہیں۔ یہ آپ نے کہا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے جب بھی قسم اٹھائیں اللہ کی اٹھائیں۔ صحابی نے بھی اللہ کی قسم اٹھائی حالانکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ پھر آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز وہ قابل اعتبار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، جو آپ نے ادا کی ہے، ورنہ یہ صحابی تھے۔ اگر نماز کا ہر طریقہ درست ہوتا تو اس صحابی کے طریقے کو بھی درست مانا جاتا۔ تو پھر آپ نے اپنے اس عظیم صحابی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، نماز میں جو کام ضروری ہیں وہ بتائے۔ یہ کام جو آپ نے بتائے اس صحابی کو، انہیں نماز کے ارکان اور فرائض کہا جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، یہ سب کچھ سکھایا۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایات ہیں۔ اور جب آپ نے سجدے کے بارے میں سکھایا تو آپ نے کہا ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا، میرے صحابی سجدہ کرنا ہے اور اطمینان سے کرنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، وہاں پہ رکنا ہے۔ پھر کہا ثم مرفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے اور بیٹھ جانا ہے، اور اچھی طرح بیٹھنا ہے، رکے رہنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اردو والے بھائی اس چیز کا نام کیا لیتے ہیں؟ جلسہ۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جلسہ۔ تو یہ جلسہ رکن ہے، فرض ہے، جلسہ بھی، اور جلسے میں ٹھہراؤ اختیار کرنا بھی۔ بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اچھی طرح بیٹھنا ہے، سکون سے بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ میرے اردو بولنے والے بھائی عام طور پہ 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح نہیں بیٹھتے۔ انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو چل میں آیا، ٹرین کی طرح، اور ایسے رکوع کے بعد اچھی طرح نہیں کھڑے ہوتے۔ یہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ 2 سجدوں کے درمیان امام صاحب اچھی طرح بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث لے لیں، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ بیٹھتے حتی یستوی جالسا، اچھی طرح اعتدال کے ساتھ آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے۔
تو میرے بھائی دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا ہے. میرے وہ بھائی جو اس سے پہلے نہیں بیٹھتے آج سے اپنی نماز کی اصلاح کریں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، رکن ہے، فرض ہے. آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے دو بڑے امام جناب برا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے نماز دیکھی تو آپ کا رکوع، میرے بھائی میرے ساتھ رہیں، کیا کہا ہے؟ آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی کہ جلسہ، یہ چاروں چیزیں برابر برابر ہوا کرتی تھیں. جتنی دیر آپ سجدے میں لگاتے تھے اتنی دیر رکوع میں لگاتے تھے، جتنی دیر رکوع اور سجدے میں لگاتے تھے اتنی دیر رکوع کے بعد قومے میں لگاتے تھے اور اتنی ہی دیر دو سجدوں کے درمیان لگاتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. بیان کرنے والے صحابی کے نام جناب برا ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خادم. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو کھڑے رہتے. ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ کو وہم ہو گیا ہے، شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ سجدے میں بھی جانا ہے. اتنی دیر کھڑے رہتے اور دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے اتنی دیر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ کو وہم ہو گیا ہے، آپ بھول گئے ہیں کہ دوسرے سجدے میں بھی جانا ہے. میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں، یہ ہے نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور پھر وہ نماز دیکھیں جو آپ کی ہے، جو آپ میں سے کئی مولوی صاحبان کی ہے. دو سجدوں کے درمیان نہیں اچھی طرح بیٹھتے، رکوع کے بعد اچھی طرح نہیں کھڑے ہوتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے خلاف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے کیا پڑھتے تھے؟ امام ابن ماجہ اور دیگر کئی ائمہ کرام روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے. یہ کیا دعا ہے کہ نہیں؟ نماز میں ہم یہ دعائیں نہیں کرتے. نماز کے بعد نماز میں جلدی ہے اور نماز کے بعد مولوی صاحب دعا کرائیں. یہاں مکہ مدینہ میں نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو رہی ہے؟ کسی نماز میں ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی اسلام نے کام کبھی نہیں کیا. خود نماز دعا ہے، نماز دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے. سجدے میں دعائیں کریں. نبی اسلام فرماتے ہیں سجدے میں خوب دعائیں کیا کرو، سجدے میں دعائیں قبول ہونے کا بہت امکان ہے. آپ نے تحیات میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، دو سجدوں کے درمیان آپ دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی. اور امام ترمذی، امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اے اللہ مجھ پہ رحمتیں نازل فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے، اے اللہ میری شان اور میرا مرتبہ بلند کر دے. کیا نماز میں یہ دعا آپ کرتے ہیں؟ پھر نماز کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں. یہ کتنی عظیم دعا ہے. امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اور کچھ علماء کرام نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا اسے نماز کی تعلیم دیتے اور پھر اسے دعا کے لیے یہ کلمات سکھاتے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے، فرض ہے. نماز کے ارکان میں سے دو رکن ہیں کہ بیٹھنا اور اچھی طرح بیٹھنا،
اور ان میں دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں. نماز کے متعلق کوئی بھائی اگر کتاب لینا چاہتا ہو تو نام لکھ لے کتاب کا، تاکہ آپ وہ خرید سکیں، بازار سے لے سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کتاب آپ کو ملے جس میں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہو، تو میرے بھائی نماز نبوی کتاب کا نام ہے، اور کتاب کے رائٹر مؤلف کا نام ہے ڈاکٹر شفیق، دارالسلام کی طرف سے پرنٹ ہوئی ہے. یہ کتاب لیں اور اس میں آپ کی نماز کا مطالعہ کریں. اگر آپ مطمئن ہوں تو اس کے مطابق اپنی نماز درست کریں، اور اگر مطمئن نہ ہو، کہیں اور آپ کو حدیث ملے، بخاری مسلم کی حدیث ملے، صحیح حدیث ملے، تو اسے اپنا لیں. لیکن اس معاملے میں خاموش بیٹھے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. تحقیق کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. کتابیں کھولیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ نماز کو پہنچانے کی کوشش کیجیے اور اسے اپنا